مشق۔ الفاظ کے معنی۔ دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ الفاظ معنی: کمر بند، کمر کے باندھنے کا دوپٹہ، جوش پوش، عمدہ لباس پہننے والے، کدھر، کہاں، تماشا، ہنگامہ، دھارنا، پہننا، مشاغل، مشغلہ کی جمع، بہت سے کام، گیسو، سر کے لمبے بال، حلیہ، سراپا شکل و صورت، سفینہ، کشتی، پرخطر، خطرناک۔ آپ کیا سمجھے؟ سوال نمبر 2، نظم کے مطابق درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ بس میں سفر ہو رہا ہے، کراچی کا۔ کمر بند، سر ہو رہا ہے گردن کے۔ بہت مال مارے ہوئے تھے چہرے پر، بغل میں تو بس اب رہ گیا ہے پر۔ گزرتے ہیں کہ طور لکھیں دن رات۔ دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، قدم جا کے ٹخنوں کے ٹلنے لگے ہیں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ پاؤں جیسے قابو میں نہیں رہے، وہ تھکن کی کیفیت میں ہیں۔ سفر کے دوران میں خوش پوش شخص کا حلیہ کیا ہو گیا؟ سفر کے دوران خوش پوش شخص کا حلیہ بدل گیا۔ جو شخص شروع میں خوش لباس اور باوقار لگ رہا تھا، وہ سفر کی سختی کی وجہ سے بگڑ گیا۔ چوتھے بند کا مفہوم لکھیں۔ اس بند میں شاعر مسافروں کی حالت کو مزاحیہ انداز میں ایسے بیان کرتا ہے کہ کراچی کی بس میں سفر کے دوران مسافروں کی حالت بالکل بدل گئی تھی۔ گردنوں کے کالر جو سلیقے کے ساتھ کھڑے تھے اور جو مرغا تھا وہ بھی جھوم اٹھا اور بغل میں صرف پر رہ گئے۔ نظم کے آخری بند میں شاعر سے کیا کچھ لکھنے کی فرمائش کی گئی؟ اپنے حالات کے بارے میں، دن رات کیسے گزرتے ہیں، اپنی مصروفیات کے بارے میں کہ وقت کیسے گزر رہا ہے۔ نظم کے شاعر کا نام لکھیں۔ سید ضمیٰ جعفری۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 4، طلباء 2 گروپ میں تقسیم ہو جائیں۔ ایک گروپ کے طلباء بند پڑھیں جبکہ دوسرے گروپ کے طلباء بند سن کر اس کے فہم کی خوبیاں بیان کریں۔ سوال نمبر 5، طلباء یہ نظم درست تلفظ اور روانی کے ساتھ باری باری ایک دوسرے کو سنائیں۔ سوال نمبر 6، دی گئی عبارت میں متضاد الفاظ کی نشاندہی کریں۔ کامیابی کی طرف انسان کا پہلا قدم محنت ہے اور کامیابی کی آخری منزل تک محنت ہی پہنچاتی ہے۔ محنت غریب کو امیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، سب کو چاہیے کہ وہ محنت کریں، کیونکہ محنت کامیابی کی کنجی اور سستی ناکامی کی علامت ہے۔ سوال نمبر 7، دیے گئے جملوں میں درست رموز و اوقاف، سکتہ، خاتمہ، سوالیہ اور فجائیہ لگائیں۔ تم کون ہو؟ سوالیہ: دادی جان نے کہانی سنائی۔ فجائیہ: میں نے کتاب، قلم اور بستہ خریدا۔ خاتمہ: واہ، بہت مزیدار بریانی ہے۔ واہ کوما، واہ سکتہ، بہت مزیدار بریانی ہے۔ خاتمہ۔ آپ پڑھیں۔ سوال نمبر 8، سبق کا کوئی ایک اقتباس درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ سر درد میں گولی یہ بڑی زود اثر ہے، پر تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ ہو سکتی ہے پیدا کوئی تبخیر کی صورت، دل تنگ و پریشان بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ ہو سکتی ہے کچھ ثقل سماعت کی شکایت، بیکار کوئی کان بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ ممکن ہے خرابی کوئی ہو جائے جگر میں، ہاں آپ کو یرکان بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ پڑ سکتی ہے کچھ جلد خراشی کی ضرورت، خارش کا کچھ امکان بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ ہو سکتی ہے یادیں بھی ذرا اس سے متاثر، معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ انور مقصود۔ سوال نمبر 9، دیے گئے لطائف پڑھ کر لطف اٹھائیں۔ اسد فہد سے: دوست میں ہر روز خواب میں دیکھتا ہوں ایک شیر میرا پیچھا کر رہا ہے۔ فہد: تم جنگل میں جاتے ہی کیوں ہو؟ ایک بچہ دوسرے بچے سے:
تم بڑے ہو کر کیا بنوگے؟ دوسرا بچہ: میں مریض بن کر ڈاکٹروں کی خدمت کروں گا۔ پہلا دوست: میرے خاندان کے کسی آدمی نے کبھی کسی کی نوکری نہیں کی۔ دوسرا حیرت سے: تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلا دوست: بھیک مانگتے ہیں۔ آؤ لکھیں۔ سوال نمبر 10: دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ کمر بند: سپاہی نے اپنا کمر بند مضبوط سے باندھ لیا۔ تماشا: وہ سڑک پر ہوتے ہوئے تماشے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ گیسو: اس نے اپنے گیسوؤں کو سنوارا اور آئینے میں دیکھا۔ حلیہ: چور کا حلیہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ مشاغل: اچھے مشاغل انسان کی ذہنی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 12: لغت کی مدد سے دیے گئے الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ مسافر، ٹکھنو، گیسو، حلیہ، خالات۔ سرگرمیاں۔ سوال نمبر 13: کسی کتاب، رسالے یا اخبار میں سے کوئی مزاحیہ نظم تلاش کر کے چارٹ پر خوش خط لکھ کر جماعت کے کمرے میں آوازہ کریں۔ سوال نمبر 14: کمرہ جماعت میں مزاحیہ مشاعرے کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے دعوت نامہ تیار کریں اور اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب، ہیڈ مسٹریس صاحبہ اور اساتذہ اکرام کو مشاعرے میں آنے کی دعوت دیں۔ سوال نمبر 15: بچوں کے اخبارات اور رسائل کے لطیفے پڑھ کر ساتھیوں کو سنائیں اور کچھ لطیفے لکھ کر اخبار میں چھپنے کے لیے بھیجیں۔ برائے اساتذہ اکرام، نظم کے حاصلات طلب پڑھانے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ اساتذہ اکرام ان سے مدد حاصل کر سکیں۔ نظم پڑھنے سے قبل سوچیں اور بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں دی گئی معلومات بھی طلباء کو نظم پڑھانے سے قبل کریں۔ طلباء سے نظم خوانی درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے کروائیں۔ مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور معنی بتائیں۔ ہر شعر کے اختتام پر طلباء کو اس کا مفہوم بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کے تحت دیے گئے سوالات پڑھانے کے دوران میں طلباء سے پوچھیں تاکہ نظم سے متعلق طلباء کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ طلباء کو نظم کا مرکزی خیال لکھنے میں مدد دیں۔ سرگرمیوں کے حل کرنے کے لیے طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔